ناظرین، طب نبوی میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے حجامہ اور دم کے ذریعے علاج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں سے بچاؤ اور تندرستی کی بقا کے لیے جو ہدایات دی ہیں ان کو طب نبوی کہا جاتا ہے، اور جن بیماریوں اور تکالیف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے لیے جو چیزیں تجویز کیں اور صحابہ کرام کے لیے جو مشورے دیے، جو تجاویز دیں، اور ان کی صحت اور ان کی جسمانی اور روحانی صحت کے لیے جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیں اور حفاظتی تدابیر بتائیں، ان سب کا نام طب نبوی ہے۔ طب نبوی میں ان ہدایات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں، مسلمانوں کو اپنے لیے اس کو قیمتی تحفہ سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی دوا اور شفا بھی ساتھ اتاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے طریقوں سے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہماری مدد فرمائی ہے اور ہمیں ہدایات دی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ طریقے کون کون سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے غذا کی تبدیلی، آب و ہوا کی تبدیلی، کھانے پینے کے برتنوں کی صفائی ستھرائی اور ان کو ڈھانک کے رکھنے کا حکم، اس کے علاوہ دم اور دعا کے ذریعے علاج، دواؤں کے ذریعے علاج، حجامہ کے ذریعے علاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے جو ہدایات دی ہیں، ان کے لیے جو طریقے مرتب کیے، ان میں ہمیں دعا کرنا سکھایا، دم کے ذریعے علاج کرنا سکھایا، دواؤں کے ذریعے علاج کرنا سکھایا، اور دم اور دعا ان دونوں کو دوا کے ساتھ اگر کیا جائے تو بیماری کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ خود بھی کروایا اور حجامہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر کا درد ہوا اور درد شقیقہ ہوا، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہودیہ عورت نے زہر دینے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مواقع پہ حجامہ کرایا۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں سر درد کی وجہ سے آپ نے حجامہ کروایا۔ اور حجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو بہت عرصے تک، بہت صدیوں تک اس کے بارے میں کوئی زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے اور نہ ہی یہ اتنا کامن تھا، لیکن آج کل اس پر سائنٹیفک ریسرچز کے بعد یہ چیز ثابت ہوئی کہ حجامہ ایک بہت اچھا طریقہ علاج ہے، جس کے ذریعے انسان کے خون سے گندے مادے نکال کر خون کی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے اور باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے۔ جسم سے گندے فاسد مادوں کا اخراج ہونے کی وجہ سے فوری طور پر دردوں میں آرام آتا ہے اور بہت سی تکالیف میں آرام آتا ہے۔ جسم کے جن حصوں میں آکسیجن نہ پہنچ رہی ہو، خون کی روانی کی وجہ سے وہاں آکسیجن پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں ہیلنگ نہ ہو رہی ہو، اندر انفیکشنز ہوں، وہاں پر حجامہ جو ہے، چونکہ بلڈ سرکولیشن اس سے تیز ہو جاتی ہے، بہترین طور پر بلڈ سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، دوران خون اچھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اندرونی زخموں میں بھی، دردوں میں بھی اور مختلف تکالیف میں یہ ایک بہترین طریقہ علاج ثابت ہوا ہے۔ اس صدی میں جب اس پر مختلف ممالک میں ریسرچز کی گئیں تو اس کے خون کو جب دیکھا گیا تو خون کے اندر جو اجزاء پائے گئے وہ سب سے زیادہ ٹوٹے پھوٹے سیل اور بیکار قسم کے بلڈ سیلز جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے۔ اور حجامہ جس جگہ پر لگایا جاتا ہے یا وہ کپ جس جگہ پر لگایا جاتا ہے وہاں پر ایک سکشن ہوتی ہے اور اس میں جو ارد گرد کا گندا خون ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اور کپ کی سکشن کی وجہ سے وہ جگہ تھوڑی سی نم ہو جاتی ہے یا سن ہو جاتی ہے، اور پھر 3 منٹ کے بعد جب اس کپ کو اتارا جاتا ہے اور اس پر ہلکے ہلکے کٹ لگا کر، وہ کٹ بھی نہیں ہوتے، بیسیکلی اسکریچ ہوتا ہے، ہلکا ہلکا چھید لگایا جاتا ہے جو صرف
ڈرمس تک ہوتا ہے اس کا نشان ایپیڈرمس تک بھی نہیں جاتا. یعنی ہجامہ جو صحیح ہجامہ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایک کپ لگا کر اس جگہ کو سک کرنے کے بعد تھوڑا سن کر دیا جائے اور پھر اسے جب بلیڈ کے ساتھ ہلکا ہلکا نشان لگایا جاتا ہے تو وہ نشان بہت ہی منیمم بہت ہی چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اور اتنا کم گہرا ہوتا ہے کہ اگر جلد ہماری 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک ڈرمس اور ایک ایپیڈرمس، تو اس کا جو نشان ہے یا اس کا کٹ جو ہے وہ صرف ڈرمس تک رہتا ہے، وہ ایپیڈرمس تک بھی نہیں جاتا. اس طریقے سے کیا گیا ہجامہ یعنی وہ مختلف چھوٹے چھوٹے چھید لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کپ لگانے کے بعد جب اس کو سک کر کے بلڈ وہاں سے نکالا جاتا ہے تو اس جگہ کے تمام ٹاکسک بلڈ باہر آ جاتا ہے اور جو صاف خون ہے اس کی گردش جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس بیماری سے یا اس درد سے فوری طور پر ریلیف ہو جاتا ہے. ہجامہ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں اور بہت سے غلط طریقے بھی رائج ہیں. کچھ لوگ ہجامہ بالکل کرانا پسند نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک بہت ہی دردناک اور بہت ہی تکلیف دہ طریقہ علاج ہے. ایسا نہیں ہے. ہجامہ ایک بغیر درد کے کیا جانے والا عمل ہے. اس کے اندر کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی. اگر آپ جلد سے بال اکھیڑنے کی کوشش کریں تو جتنا اس میں درد ہوتا ہے اس سے بھی کم درد ہجامہ میں ہوتا ہے. اور جب پورا اس کی سکشن کرنے کے بعد کپ اتارا جاتا ہے تو اس جگہ کو پوری طرح صاف کر کے اور اس پر اگر کلونجی کا تیل لگا دیں تو سب سے اچھا رہتا ہے، سب سے عمدہ کام کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سینگوں کے ساتھ ہجامہ کیا جاتا تھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ترجمے میں بعض اوقات سینگیاں لگوانا اور بعض اوقات اس کا پچھنے لگانا کبھی ذکر آتا ہے. بہت سے ممالک میں اس کا طریقہ کار مختلف رہا. جیسے ہمارے ریگستانی علاقوں میں ابھی بھی لوگ جونکیں لگا کر علاج کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کو پس والے پھوڑے بن جائیں یا کہیں بہت زیادہ تکلیف دہ درد ہو تو پھر ایسے میں وہ جونکیں لگا کر اس جگہ کی تکلیف کو یا اس جگہ کی انفیکشن کو ختم کرا دیتے ہیں. جونک وہاں سے خون پیتی ہے اور وہ گندا فاسد خون پی لیتی ہے. جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو خود بخود گر جاتی ہے. تو اس طریقے سے درد کو بھی آرام آ جاتا ہے اور انفیکشن زدہ خون جو ہے وہ بھی جسم سے باہر آ کے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ صدیوں سے رائج چلا آ رہا ہے.